ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تمہیں عذاب دے کے میں کیا کروں گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو. تو اللہ جل جلالہ نہیں چاہتے کہ تم گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گرو، لیکن جب تم خود وہ راستہ اختیار کر لیتے ہو گناہوں کا، معصیتوں کا، اور اللہ کا خوف تمہارے دل سے مٹا دیتے ہو، یہ احساس مٹا دیتے ہو کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تم خود گمراہی کے گڑھوں میں جا کے گر جاتے ہو، اور گر جاتے ہو تو تمہاری عقل خراب ہو جاتی ہے. جب ایک مرتبہ گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک آدمی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو پھر بھی ایک دل میں حجاب رہتا ہے، حجاب رہتا ہے کہ بھئی گناہ ہے، نہیں جانا چاہیے، اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. لیکن جب ایک مرتبہ جرأت ہو گئی، ایک مرتبہ جرأت ہو گئی، شیطان بہکاتا ہی رہا، بہکاتا ہی رہا، بہکاتا ہی رہا، نفس آمادہ کرتا رہا، یہاں تک کہ آگے آدمی مجبور ہو کر کہ چلو یار کر ہی لو ایک مرتبہ. وہ کر لیا تو وہ جو ایک آڑ تھی نا تھوڑی سی، وہ ختم ہو گئی. وہ حجاب جو تھا وہ اٹھ گیا. اب جو ہے راستہ کھل گیا. بھائی اس دن کیا تھا، چلو آج پھر کر لو. تو یہ حجاب جب ختم ہو جاتا ہے تو اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہی میں بھیج دے. یذرہم بطغیانہم یعمہون، وہ اللہ تعالیٰ ان کے سرکشی کے اندر ان کو چھوڑے رکھتا ہے. تو یہ معنی ہے نور ایمان سلب ہونے کا. اور یہ خاص طور پر آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے نور کا ذریعہ بنایا. اس نور سے ہم ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس نور سے ساری کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں. اسی کو جب غلط استعمال کر لیا تو پھر یہ نور ایمان اس سے گھٹتا چلا جاتا ہے. برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے بندہ، رغبت طاعات کی طرف کم ہو جاتی ہے، معصیت کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ معنی ہے نور ایمان کے سلب ہونے سے، یہ نور ایمان کے کم ہونے سے. تو اس لیے یہ پہلا جو قدم ہے اصلاح نفس کا، اس میں بھائی نگاہ کی احتیاط سب سے مقدم ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آج کے دور میں نگاہ کی مکمل حفاظت ایک مجاہدہ ہے بہت بڑا. لیکن بھائی بیٹھے بٹھائے تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو کوئی دولت نہیں ملا کرتی. اگر ایمان کا نور چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے، اگر آخرت کی فکر چاہیے، تو پھر یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا. یہ پتھر تو دل پر رکھنا ہوگا. یہ بتاؤ کون یہ گارنٹی لے کے آیا ہے کہ میں اگلے لمحے میں زندہ رہوں گا؟ کوئی گارنٹی لایا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ضمانت ہے اس بات کی کہ اگلے گھنٹے جیوں گا؟ اگر ٹھیک اس وقت جب ہم، اللہ بچائے، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت ہماری روح قبض کر لی جائے، خاتمہ کیسا ہوا؟ خاتمہ بالخیر مانگتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے. لیکن کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس وقت گناہ کر رہے ہو اس وقت میں تمہاری روح قبض نہیں کی جائے گی؟ اس وقت میں بلا لیا اللہ تعالیٰ نے تو رنگے ہاتھوں چلے گئے. کیا حال ہوگا؟ رنگے ہاتھوں چلے گئے. تو کم از کم یہ دھیان تو پیدا کرو کہ اگر اسی وقت مجھے اٹھا لیا گیا. ارے توبہ کی توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ملتی. اس لیے
یہ خیال اگر دل میں آ جائے کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، اسی وقت اگر میرے اللہ نے مجھے موت دے دی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ معصیت کی حالت میں اٹھا لیا۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ سجدے میں اٹھاتا ہے، جن کو نمازوں میں اٹھاتا ہے، جن کو طاعات کے دوران اٹھاتا ہے۔ اللہ کے بندے وہ آپ کے علم میں آتے رہتے ہوں گے، سجدے کی حالت میں چلے گئے، یعنی سجدہ جو بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، اس حالت میں اللہ نے اٹھا لیا۔ خاتمہ بالخیر ہوا، خاتمہ بالایمان ہوا، طاعت کی حالت میں ہوا۔ اللہ اگر ہمیں ایسے اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے کہ عین معصیت کے وقت میں اٹھا لے، عین نافرمانی کے وقت میں اٹھا لے، گناہ کے وقت میں اٹھا لے، تو کہاں جائیں گے؟ لہذا ان باتوں کو تو سوچ کر اپنے دل پر پتھر رکھنے ہوں گے۔ پتھر رکھے بغیر نجات نہیں، زبردستی کرنی پڑے گی اپنے اوپر، تب جا کے چھوٹے گی بری عادتیں، تب جا کے گناہ سے فراغت ملے گی، صرف نفلیں پڑھ لینے سے نہیں ہوگی۔ لہذا سب سے بڑی فکر اس رمضان میں، اس عشرہ اخیرہ میں، اس اعتکاف میں، اس رجوع اللہ کے موقع پر سب سے پہلی جو چیز مطلوب ہے وہ یہ عہد، یہ پکا عزم، یہ ارادہ کہ انشاءاللہ اب اس کے بعد میری نگاہ کسی معصیت کا ارتکاب نہیں کرے گی۔ یہ عزم، اور یہ عزم کرنے کے ساتھ پھر دعا بھی کہ اللہ میں نے کر تو لیا، عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، لیکن اے اللہ میں آپ کی توفیق کے بغیر میں اس عزم پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، تو اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما دیجیے۔ یہ دعا اپنی طرف سے پکا عزم، اور دوسری طرف اللہ جل جلالہ سے دعا، یا اللہ میں نے کر لیا، یہ عزم کر لیا، لیکن میرے بس سے باہر ہے کہ میں اس عزم پر قائم رہوں، میں پتہ نہیں کس وقت پھسل جاؤں، کس وقت میں غلطی کا مرتکب بن جاؤں، اللہ میری حفاظت کرے۔ چنانچہ انشاءاللہ حفاظت ہوگی، اور اگر کبھی اس کے باوجود خدا نہ کرے پاؤں پھسلا تو پھر انشاءاللہ توبہ کی بھی توفیق ہو۔ تو یہ دو گزارشیں مجھے کرنی۔ نگاہ کے گناہ کی تفصیل میں جانے کی میں حاجت نہیں سمجھتا، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کن فتنوں میں اس وقت ہم گرے ہوئے ہیں، نگاہ کے کن فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی اہمیت دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ بتانا مقصود ہے۔ البتہ کوئی طریقہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کو نسخہ گھول کے پلا دیا جائے اور وہ محفوظ ہو جائے، کوئی نہیں ہوتا ایسا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی جگہ چلے جائیں گے، کوئی مجھے دم درود کر دے گا، کوئی میرے اوپر نگاہ ڈال دے گا تو میرے دل سے سارے گناہ خود بخود بھاگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن یہ انسان کو خود اپنے اوپر کچھ زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ زبردستی کیے بغیر نہ دنیا کا کوئی کام درست ہوتا ہے، نہ آخرت کا کوئی کام درست ہوتا ہے۔ اپنے اوپر زبردستی تو کرنی، عزم کر لو کہ ہاں زبردستی کریں گے، اور پھر مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے عزم کر لیا، مجھے اس پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں اس طرح کوشش کرتے ہیں، ہم خود ان کو پکڑ کر لے جاتے ہیں سیدھے راستوں پر۔ لنہدینہم، ہم ضرور ان کو پہنچا دیں گے ان کے راستوں پر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا
یہ میرا مالک کہہ رہا ہے، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ ہم زبردستی ہم ان کو ضرور بھی ضرور اپنے راستوں پر پہنچا دیں، بس ضرورت تھوڑے سے مجاہدے کی ہے. الذین جاہدوا فینا، مجاہدہ یہی ہے کہ دل کے خلاف کرو، زبردستی کرو اپنے اوپر، اور زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ.